بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کیسے اختیار کرو، کیا طریقہ ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنا دیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت اپنائیں گے، بددین لوگوں کی صحبت اپنائیں گے، اس سے دوستی کریں گے تو اس بددینی کا اثر پھر ہمارے اندر بھی ہوگا، ہمیں بھی پھر وہی اثر ہوگا۔ اس لیے فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت، تھوڑی دیر کے لیے صحبت، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت در حضور اولیاء۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، گو نشینت در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے، ان سے دوستی لگائے، تو اس کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ کسی کو دوست نہ بناؤ مگر مومن، یعنی مسلمان کے علاوہ کسی سے مصابحت نہ کرو، دوستی نہ کرو، مسلمان کو دوست بناؤ، یعنی نیک لوگوں سے تعلق ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صالح ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والی کی ہے، کہ اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو وہ تجھے تھوڑا سا مشک کا ہدیہ بھی دے دے گا، تو اس سے خرید بھی لے گا، اور دونوں باتیں نہ ہوں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے دماغ معطر رہے گا، یعنی سکون راحت پہنچے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بٹی کی سی ہے، یعنی جو لوہار کی بٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ بیٹھے تو اس کی بٹی سے کوئی چنگاری اٹھ کر لگ گئی تو کپڑے جلا دے گی، اور یہ بھی نہ ہو تو بدبودار بدبو اور دعا وہ تو کہیں گیا نہیں، اس کا تو اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے، بس اچھی طرح غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ پاس بیٹھنے کا اور صحبت کا اثر بے ارادہ رفتہ رفتہ آدمی میں سرایت کرتا رہتا ہے، غیر اختیاری طور پر اس کا اثر اور غیر دانستہ طور پر اس کا اثر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے پاس بیٹھنے والوں کی دینی حالت میں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے۔ بددینوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے سے بددینی آدمی میں پیدا ہوا کرتی ہے، اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے۔ شراب پینے والوں کے ساتھ اور شطرنج کھیلنے والوں کے ساتھ اور فساق فجار کے ساتھ اور غافلین کے ساتھ تھوڑے دن ان کے ساتھ کثرت سے اٹھنا بیٹھتا ہو تو اس آدمی میں بھی پھر یہ مرض لگ جاتے ہیں، اس میں بھی یہ خوبیاں اور یہ خامیاں اس میں بھی آ جاتی، یہ خصلت اور یہ عادتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جس سے اس چیز پر قدرت ہو جائے جو دارین کی خیر کا سبب ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کر، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی مجلس کو اختیار کرو، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جس قدر بھی ہو سکے اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دیتا رہا کر، اور اللہ کے لیے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر، یعنی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔
یعنی جس سے دوستی یا دشمنی ہو وہ صرف اللہ ہی کے رضا، اللہ ہی کے واسطے ہو، اپنے نفس کے واسطے نہ ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرے، جس شخص سے دوستی ہو، تعلق رکھنا چاہے، اس میں 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ اول، صاحب عقل ہو، عقل والا، اس لیے کہ عقل اصل رأس المال ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ بیوقوف کی مصاحبت اور بیوقوف کی دوستی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مآل کار وحشت اور قطع رحمی ہے، آخر میں دوستی کو بگڑے گا، قطع رحمی کرے گا، تعلق خراب کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ احمق کی صورت کو دیکھنا بھی خطا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، کہ جب آدمی کے اخلاق خراب ہوں تو وہ عقل پر بسا اوقات غالب آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھدار ہے، بات کو خوب سمجھتا ہے، لیکن غصہ، شہوت، بخل وغیرہ اس کو اکثر عقل کا کام نہیں کرنے دیتی۔ تیسری چیز فرمائے کہ وہ فاسق نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص اللہ جل شانہ سے بھی نہ ڈرتا ہو اس کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ معلوم کس جگہ کس مصیبت میں پھنسا دے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو، کہ اس کے تعلقات سے بدعت کے ساتھ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی نحوست کے متعدی ہونے کا خوف ہے۔ بدعتی اس کا مستحق ہے کہ اس سے تعلقات اگر ہو تو منقطع کر لی جائے، ختم کر لی جائے، نہ یہ کہ مزید تعلقات پیدا کیے جائے، دوستی بڑھائی جائے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کمانے پر حریص نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، اس کی صحبت سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے، اس لیے کہ طبیعت تشبع اور اقتداء پر مجبور ہوا کرتی ہے اور مخفی طور پر چھپے انداز سے دوسرے سے اثرات لیا کرتی ہے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے کہ 5 آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ راستہ بھی نہ چلنا۔ ایک فاسق شخص کہ وہ تجھے 1 لقمہ بلکہ 1 لقمے سے کم میں بھی فروخت کر دے گا۔ میں نے پوچھا کہ 1 لقمہ سے کم میں فروخت کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ 1 لقمے کی امید پر بھی وہ تجھے فروخت کر دے، پھر اس کو وہ لقمہ بھی جس کی امید تھی نہ ملے، محض امید پر فروخت کر دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ بخیل کے پاس نہ جاؤ، کہ وہ تجھ سے ایسے وقت میں تعلق توڑ دے گا جب تو اس کا سخت محتاج ہو۔ تیسرے فرمایا جھوٹے کے پاس نہ جاؤ، کہ وہ دھوکے کی طرح سے قریب کو دور اور دور کو قریب ظاہر کرے گا۔ چوتھا فرمایا احمق کے پاس نہ گزرنا، کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ اور 5واں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کے پاس نہ گزرو، کہ میں نے اس پر قرآن پاک میں 3 جگہ لعنت پائی ہے۔ اور اثرات کا لینا یہ آدمیوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ آدمی کا تلبس زیادہ ہوا کرتا ہے، ملاپ زیادہ ہوا کرتا ہے، پہننے ہوئی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی مخفی طور پر، خفیہ طور پر آدمی کے اندر وہ آ جاتے ہیں اثرات۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بکریوں والوں میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور فخر و تکبر گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان دونوں جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی۔ اونٹ اور بیل والوں میں شدت اور سخت دلی ہوتی ہے، اور متعدد روایت میں چیتے کی کھال پر سواری کی ممانعت آئی ہے۔ من جملہ دوسرے وجوہ کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجالست کی وجہ سے اس میں درندگی کی خصلت اور صفت پیدا ہوتی ہے، بندہ درندہ اور وہ صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے صحبت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے کرنا ہو جو نیک ہو، صالحین ہو، تاکہ ان کے قلوب کا اثر ہمارے دلوں پر ہو، کیونکہ دل کا اثر دل پر ہوتا ہے، پاس بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے۔ تو منور دل والے کے پاس بیٹھیں گے، صاحب نسبت بزرگ کے پاس بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، تو ان کے دل کا اثر ہمارے دلوں پر بھی ہوگا، ہمارے دلوں میں بھی نور آئے گا، نورانیت آئے گی، اللہ کا نور آئے گا۔ جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو پھر
دل اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غفلت سے دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اور جب برے لوگوں کی صحبت اپنائیں گے، ان سے دوستی کریں گے، برے لوگوں سے، دنیا دار لوگوں سے، بے دین لوگوں سے، جن کو پتہ ہی نہیں قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی غم ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، جن کی دلوں میں نحوست بری ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی وہ نحوست آئے گی، ہمارے دلوں میں بھی وہ غفلت آئے گی، وہی اللہ تعالیٰ سے دوری آئے گی اور آخرت سے دوری آئے گی، اور دنیا کی کشش اور بڑھے گی، دنیا سے تعلق اور بڑھے گا، اور مزید گناہوں کی طرف راستہ نکلے گا، مزید گناہوں میں اور دنیا اور غیروں کے دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ تو اس لیے سختی کے ساتھ اپنے ارد گرد اس کی فکر کرے، نظر رکھے، اور اس کا دھیان رکھے کہ ہمارا تعلق بے دین لوگوں سے نہ ہو، دیندار لوگوں سے ہو، اللہ والوں سے ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، تو اس کی برکت سے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیک بنائیں گے تو آخرت کی فکر ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی خوبصورت بنا دیں گے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے تعلق بنانے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور دین پر چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر پورا کرنے کی، اور تمام اور لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔